اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ فکر اقبال یوٹیوب چینل کا جو سلسلہ ہے روحانی، ہمارا سلسلہ ہے قادری، اویسی، منتہی قادری، انتہا کو پہنچنے والا قادری سلسلہ ہے۔ اب جو قادری سلسلہ ہے اس کی ڈیفینیشنز حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسرے جو سلاسل ہیں بزرگوں کے، اس سلسلے میں اور حضور غوث پاک کے سلسلے میں کیا فرق ہے؟ تو حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قادری سورج ہے اور سورج کی طرح فیض دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، باقی تمام سلاسل چراغ کی مانند ہیں۔ اب چراغ کی کیا مجال سورج کے سامنے دم مارے؟ جتنے بھی سلاسل ہیں یہ روحانیت ہے، یہ درجے ہیں، لیکن قادری کا کوئی درجہ نہیں، اور قادری سلسلے کو درجے کی حدود میں نہیں لا سکتے، کیونکہ قادری کی جو ابتدا ہے اور قادری کی جو انتہا ہے، لوگوں کی جو انتہا دوسرے وظائف کرتے ہیں، چلے کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، جنگلوں میں جاتے ہیں، درخت کے پتے کھاتے ہیں، وہاں پہ جا کے مر مٹ جاتے ہیں، انتہا ہوتی ہے ذکر قلب۔ قادری کی ابتدا پہلے دن ہوتی ہے ذکر قلب اور انتہا ہوتی ہے دیدار الہی، اللہ کے روبرو ہونا۔ یہ قادری سلسلے میں ہے، باقی کسی سلسلے میں بھی اللہ کے دیدار کی تعلیم نہیں دی جاتی۔ صرف واحد قادری سلسلہ ایسا ہے جو روحانی طور پر تربیت کرتا ہے اور رب کے روبرو ہونے کی، رب سے عشق کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ باقی جو سلسلے ہیں ان کو فیض ہوتا ہے نفس کا۔ جو بزرگوں کے نفوس ہوتے ہیں، جب آپ رات کو سوتے ہیں تو جسم سے باہر نکل کے گھوم پھر ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نفس ہوتا ہے۔ جب وہ فقیر کو فوت ہو جاتا ہے تو روح تو اوپر چلی جاتی ہے، لیکن وہ جو نفس کے جثے ہوتے ہیں، لطیفہ نفس، یہ قبر میں بھی رہتا ہے، لوگوں کو فیض بھی دیتا ہے۔ لیکن قادری سلسلے میں نفس کا فیض نہیں ہوتا، براہ راست روح کا فیض ہوتا ہے، اور روح کا فیض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا فیض براہ راست ملا تھا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور قادری سلسلے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کا فیض ہے۔ ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں کہ مختلف جو سلاسل ہیں، جیسے نقش بندی ہے، نقش بندیوں کو بھی جو فیض ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کا بھی ہے، کیونکہ یہ ظاہری طور پر شریعت کے بہت زیادہ پابند رہتے ہیں۔ اسی طرح چشتی ہیں، سہروردی ہیں، تو ان کو بھی جو فیض ہے وہ کسی کو حضرت عمر فاروق سے ہے، کسی کو مولا علی علیہ السلام سے ہے، لیکن قادری سلسلے کو جو فیض ہے وہ براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہے، آپ کے سینے مبارک سے ہی فیض ہے۔ اس وجہ سے جو سلسلہ قادری ہے یہ تمام روحانی سلسلوں کا بادشاہ ہے۔ بعد میں جو روحانی سلاسل بنے، جیسا کہ نقش بندی سلسلہ بنا، تو حضور غوث پاک نقش بند کے علاقے سے جب گزر رہے تھے تو فرمایا میرا بیٹا بہاؤالدین نقش بند پیدا ہوگا، اس کو پہلے ہی فیض دیے جا رہا ہوں۔ چشتی سلسلہ ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضور غوث پاک نے خود ہی چھڑی دی اور کہا چلے جاؤ ہندوستان، جس کو قابل سمجھنا یہ چھڑی جا کے مار دینا۔ اسی طرح جو سلسلہ سہروردی ہے، جس سلسلے سے سخی لال شہباز قلندر ہیں، یہ شہاب الدین سہرورد سے شروع ہوا، جس کو بغداد کا والی غوث پاک نے بنایا تھا۔ جتنے بھی سلاسل ہیں یہ پیران پیر، دستگیر، روشن ضمیر، غوث الثقلین، محبوب سبحانی، شہباز اللہ مکانی،
میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ تو ہمارا سلسلہ بھی براہ راست حضور غوث پاک سے ملتا ہے۔ حضور غوث پاک کا فیض ہم پر عیاں ہے، اور ہمارے مرشد پاک نے ہمیں سکھایا ہے کہ لوگوں کے نزدیک 11ویں ایسے ہی ہے، لیکن فقراء کے نزدیک سالانہ 11ویں شریف عید کا دن ہے، کیونکہ حضور غوث پاک اتنا فیض عطا کر دیتے ہیں کہ وہ لمحات کسی بھی طور پر عید سے کم نہیں ہوتے۔ تو ہمارا سلسلہ قادری، ہماری تعلیم قادری، ہماری فیض حضور غوث پاک کا۔ غوث پاک کا فیض کیا ہے کہ پہلے دن ذکر قلب عطا ہو جاتا ہے۔ چاہے دنیا کے جس خطے میں بیٹھا ہو، غوث پاک کی نظر رحمت، نظر کرم پڑ گئی، دل کی دھڑکنیں جو مردہ دل کی دھڑکنیں ہوتی ہیں وہ زندہ ہو کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ میں نے بتایا قادری سلسلے میں رب کے دیدار کی تعلیم ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، کئی فقراء ایسے ہوتے ہیں جو رب کے دیدار میں جاتے ہیں روحانی طور پر۔ بعض اوقات کوئی ہوتے ہیں جو بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جن کو سکتہ لگ جاتا ہے، جن کو سکتہ لگ جاتا ہے ان کا سانس بھی بند ہو جاتا ہے۔ ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں ایسے کئی ولیوں کو لوگوں نے اٹھا کے جنازہ پڑھا کے قبر میں جا کے دفن کرائے ہیں، لیکن وہ وہاں بھی زندہ، وہاں بھی دیدار کر رہے ہیں۔ یہ ہے قادری سلسلہ۔ حضور غوث پاک جب بغداد کے جنگلوں میں تھے، تو بغداد کے جنگلوں میں جب حضور غوث پاک کو سکتہ لگ جاتا، تو جب جنگل میں جو ڈاکو آتے تھے تو حضور غوث پاک کو دیکھتے تھے، کہتے تھے کہ مردہ پڑا ہوا ہے، جس کی سانس بھی نہیں چل رہی، کیونکہ جس کو دیدار ہو رہا ہے اس کو سکتہ لگ گیا، اس کو بند، سانس بھی بند اس کا۔ تو اٹھاتے، تدفین کرنے لگتے، کیونکہ اللہ نے آپ کی ڈیوٹی دنیا میں لگانی تھی، آپ اٹھ کے بیٹھ جاتے۔ جب آپ اٹھ کے بیٹھتے تو وہ ڈاکو حیران ہو جاتے۔ تو ایک دفعہ کا واقعہ کہ جب ڈاکو جانے لگے تو دیکھا کہ ایک مردہ پڑا ہوا ہے، تو دوسرے ڈاکو نے کہا اس کی تدفین کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک تھے تو انہوں نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، یہ روزانہ مرتا ہے، روزانہ جیتا ہے۔ یہ دیدار کی تعلیم قادری سلسلے میں ہے۔ اس کی سب سے ادنا تعلیم کیا ہے، سب سے ادنا فیض کیا ہے کہ آپ کی دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگا دینا، آپ کی روح کو آپ کے جسم کے اندر اللہ کے نور سے، اللہ کے ذکر سے زندہ کر دینا اور اللہ اللہ میں لگا دینا۔ اس کی جو سپریم لیول ہے یہ روحانی طور پر رب کے روبرو ہونا، رب کو دیکھنا، رب کی نماز پڑھنا، رب کا جلوہ دیکھنا، رب کا مشاہدہ کرنا، یہ ہے قادری سلسلہ، یہ حضور غوث پاک کا فیض ہے۔ آئیں، ربیع الثانی حضور غوث پاک کا مہینہ ہے، ربیع الاول نبیوں کے سردار کا مہینہ، ربیع الثانی حضور غوث پاک ولیوں کے سردار کا مہینہ۔ اس سلسلے میں اپنے قلوب کو غوث پاک کے فیض سے بھر لیں، اپنے قلوب کو غوث پاک کے فیض سے منور کر لیں، اپنے قلوب کو اللہ کے ذکر سے آباد کریں۔ اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، چلتے سوتے لیٹتے، جو بھی کام کر رہے ہیں دھڑکنوں کو محسوس کرتے رہیں، اس ایک ٹک کے ساتھ اللہ، دوسرے ٹک کے ساتھ ہو ملائیں۔ چاہے وضو ہے یا نہیں ہے، دل کا وضو پانی سے نہیں ہونا، دل کا وضو اللہ کے نور سے ہونا ہے۔ یہ غوث پاک کا فیض، یہ میں زبانی بات نہیں کر رہا، آزما کر دیکھ لیں، گھروں میں بیٹھ کے 7 دن کر کے دیکھ لیں، دیکھیں آپ کو دل کی دھڑکنوں میں کیا محسوس ہوتا ہے۔ آئیں، غوث پاک کا فیض یہاں ہے، غوث پاک کا فیض جاری و ساری ہے۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، تصور کریں کہ حضور غوث پاک خود ہی ذکر عطا کر رہے ہیں، یا آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کے دل کے پر لفظ اللہ لکھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ پڑھ لیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔